नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ का एक पावर शो हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड में, और बज़्ज़िद है इमरान खान एक इलेक्शन जल्दी हो, और सियासी दबाव डाल रहे हैं। मुल्क के अंदर मैशियत बड़ी अहम होती है और मैशियत के बगैर कुछ भी नहीं होता, और सब सियासी जमातें जितनी भी होती हैं अपनी सियासत को एक तरफ रख के मुल्क को पहले देखें। और मौजूदा हुकूमत ने अवाम के ऊपर जिस तरह महंगाई बढ़ी है वो आपके सामने है। इमरान खान का जलसा हो रहा है और उसमें वो जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा जो 2018 से पहले हमें नज़र आता था। जो तवक्कुआत, बातें, वादे, दावे, कुछ सियासी गुरु कहते हैं और कहते हैं कि जो सबसे बड़े वादे करें, दावे करें, उनको कभी वोट नहीं दिया जाता। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब, तजिया निगार हैं, प्रो वाइस चांसलर भी हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा, MNA रह चुकी हैं, PSP की रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस से आपके सामने, कोविड आया, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी तबाही ज्यादा हुई, हमारे पास कम तबाही हुई है, लेकिन हमारी मैशियत बेहतर नहीं हो रही। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर? या उसका कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर जो भी स्टैंडर्ड है वो उसकी इकोनॉमी बेस्ड होता है। आपके जेब में पैसे हैं तो दुनिया आपकी बात सुनेगी, वरना नहीं सुनेंगे। मैं उसकी मिसाल इंडिया के साथ इस तरह दूंगा, दो हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका और बाकी दुनिया की सारी नाराजगी के बावजूद अगर वो रशिया से ऑयल ले रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि 100 बिलियन US डॉलर्स की मार्केट है जो US कमोडिटीज़ यहाँ इंडिया में आके उनकी खपत होती है। तो लिहाजा आपकी इकॉनमी जो है उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब इकॉनमी स्ट्रांग करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई सच जो है ना कलीदी किस्म की पॉलिसीज़ या जिसमें कंसिस्टेंसी हो वो नहीं रही। जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आती रही हैं वैसे वैसे वो जो है पर्सन टू पर्सन चेंज होती रही। अभी हालिया जो गवर्नमेंट आई थी इनकी बड़ी शदीद किस्म की ख्वाहिश है और जो अभी तक उनका प्रपोजल है कि आपको एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। अब चार्टर ऑफ इकॉनमी में वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सारी पार्टीज मिलके बैठें जिसमें बाकी इदारे भी हों, और उसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपकी एग्रीकल्चर, आपका IT, आपकी जो है ये ट्रेड, इन सब जो इस तरह कलीदी 4-5 जो एरियाज हैं इनके ऊपर जो मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस करेंगी और पॉलिसी बनाएंगी, उससे जब गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अब होता ही, मैं आपको छोटी मिसाल CPEC की देता हूँ। अब CPEC नवाज शरीफ साहब के दौर में इसको बना और उसके शुरू जरदारी साहब ने अपने दौर में इसको किया था, बाद में PMLN इसको लेके चली, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में इसके ऊपर रियलिटी चेक लगाया गया। रियलिटी चेक का मतलब है कि ये देखा गया कि हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा और इन्होंने गलत मुआहदे तो नहीं किए। वो ठीक है, नेक नियति से शायद कर रहे होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपका CPEC का प्रोजेक्ट जो वो डिले हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के डिले होने से आपकी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाकिस्तान में उस गैलपिंग अंदाज में होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। सर, मैं आता हूं, फिर इस पे आऊंगा। डॉक्टर साहब, जलसा हो रहा है आपके सामने है, पॉलिटिकली क्या देख रही हैं? वो सपोर्ट है इमरान खान को? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ मीर साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। दूसरी ये बात है कि ये जलसा हो रहा है, अच्छी बात है, जलसा होना चाहिए। और आपको अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ है तो आप अपनी राय का इजहार आपको करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी है मुल्क में। लेकिन ये जो लोग यहाँ जलसे गाह में बैठे हुए हैं और जो ऑर्गेनाइज करके बैठे हुए हैं, उनकी क्या डिमांड क्या है? अर्ली इलेक्शंस? तो आप मुझे ये बताएं, जब पहले इलेक्शंस हो गए थे उसमें इन्होंने कौन से तीर मार लिए कि अब ये गवर्नमेंट से निकलने के बाद फिर वो बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस? क्या इन्होंने वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम कर लिया? क्या इन्होंने अपना होमवर्क उस वक्त कंप्लीट किया हुआ था जब पहले ये कहते थे कि मेरे असद उमर साहब आएंगे और मुल्क की इकॉनमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी और पाकिस्तान में दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी? अभी भी इनका काम यही है। ये मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है रेहाम खान साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, ऑथर हैं। रेहाम खान साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर जी साहब। वालेकुम सलाम।
کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کا جلسہ؟ عمران خان کی سیاست سمت کس طرف جا رہی ہے؟ دباؤ ڈالنے میں، جلدی الیکشن کرانے میں کامیاب جائیں گے؟ میں آپ کو میر صاحب بتاؤں کہ آج میں پنڈی سے اسلام آباد بڑی ایمان سے بات کر رہی ہوں، اور جن کے ساتھ صحیح، جن کے ساتھ ڈنر ارینج تھا، وہ سارے ان کا تعلق نیوز آرگنائزیشن سے ہے. اور ہم جب آ رہے تھے تو بالکل ایک سنسان سا سڑکیں بالکل خالی پڑی تھی. غالباً ہم 3-4-5 بجے کے درمیان پنڈی سے اسلام آباد موومنٹ تھی، اور ابھی میں اسلام آباد سے واپس پنڈی جا رہی ہوں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ راستے میں بالکل بھی انتہائی سکون ہے. کوئی بڑا جلسہ، کوئی ہلچل نہیں ہو رہی جتنی آپ کوریج دے رہے ہیں. اور میں نے جو ہمارے ساتھ سینئر پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مڑ کے پوچھا تو انہوں نے کہا میڈم ہمیں کنفیوژن تھی کہ آج ہے کہ کل ہے، یعنی کہ اس قسم کی پریزنس ہے. اور اگر آپ مری روڈ سے آئیں اسلام آباد کی طرف تو ایک پریزنس دکھائی دیتی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی جو کھوکھلے کرپشن کے نعرے تھے ان کی داستان دکھائی دیتی ہے. مری روڈ کی اگر آپ اس وقت تصویریں منگوا کے دیکھیں تو جگہ جگہ پوسٹرز ہیں، اور جو انہوں نے گل کھلائے ہیں. ابھی تو چھوٹی موٹی کرپشن سامنے آئی ہے، اب تو صرف گھڑیاں بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ پلاٹ ادھر کچھ پلاٹ ادھر. ابھی تو بڑی کرپشن تو انکور ہی نہیں ہوئی. لیکن پورا پنڈی ٹو اسلام آباد کا جو راستہ ہے مین مری روڈ پہ آپ دیکھیں گے تو وہ کرپشن جو ختم کرنا چاہتا تھا اور چوروں کو پکڑ اس کی چوریوں کی داستانیں، ان کے گھر چوریوں کی داستانیں لگی ہوئی ہیں. تو پریڈ گراؤنڈ میرا خیال ہے پتہ نہیں کیسے یہ بھریں گے. اللہ کرے اوپر سے بارش ہو جائے کہ کم از کم بارش سے بھر جائے، کیونکہ لوگ تو ایک دو ہم نے دیکھا ہے کوئی کوچز آئی ہیں مردان سے، میرا خیال ہے 1-2 بسز ہم نے دیکھی ہیں. لیکن باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بالکل سکون والا اور چل والا ماحول ہے. تو آپ بھی آئیے اسلام آباد آ کے دیکھ لیجیے. آپ لوگ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس بہت ہی ٹھنڈے انقلاب کو. مطلب ریحام خان صاحب، آپ اور ہم ہمیشہ ایک شو کرتے ہیں، کچھ ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ بھی یہ ہے، کافی حد تک میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ عمران خان جتنے الیکشن کے دن قریب آئیں گے، ٹائم گزرتا جائے گا، تحریک انصاف کمزور اور ٹوٹتی ہوئی جائے گی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر الیکشن سے جیتنے کی ان کی کوئی بھی ان کو توفیق ہوتی تو 2018 میں جب مقبول تھے تب الیکشن جیت کے آ جائے. اپنے اوپر ایسا کہ آپ کو ایک صفحے کی ضرورت تھی، بہت زیادہ آشیرواد کی ضرورت تھی، بلکہ آپ نے اتنا رسک بھی نہیں لیا کہ پی پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بڑے لیڈرز تھے 2 کو تو آپ نے جیل میں بند کیا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن میں باہر بھی شاید نہیں نکل سکتے تھے. تو خدا کر کے لوگوں کے آسرے پہ اور بے ساکھیوں پہ اپنی حکومت بنائی آپ نے. اور اب جو الیکشن کی درخواست ڈالی ہوئی ہے جنہوں نے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ دوبارہ تو اب تو آپ کی ساری ابھی تو کرپشن کی داستانیں کھلیں گی، تو آپ باہر کے چہرہ دکھانے کے لیے قابل نہیں رہے. آپ کون سے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، یہ تو آپس میں کنفیوزڈ ہے کہ اوپر سے لیڈر کہتا ہے کہ نیوٹرل نہ ہو اور ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ واپس نیوٹرل ہو جائیں. تو ان کی تو گیئرز ہی بالکل ابھی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل میں جانا ہے کہ ٹاپ گیئر لگانی ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اب ریورس گیئر میں جا رہی ہے، اور کچھ انہوں نے تھوڑا بہت کانسرٹس کرنے کا ان کا شوق ہے اور عادت ہے، تو تھوڑا سا ان کو کرنے شوق ہے، وہ ان کو انجوائے کر لینے دیں. ان کے پاس پورا 1 سال ہے، 1 سال میں اگر کچھ 5-1 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ فار ڈیموکریسی. آئی تھنک وی شوڈ الاؤ دیٹ. آپ میری گیسٹ کی بات سن رہی تھی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان کا کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے یہ جو دھرنی جلسیاں کر رہے ہیں وہ بھی کریں، اور الیکشنز کا بھی انتظار کریں.
اداروں کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں, اداروں کے اوپر, انسٹیٹیوشن کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں, بلا وجہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ریحام خان صاحبہ, پہلے تو سی ایم پنجاب کے الیکشن کو, سی ایم پنجاب کا الیکشن جیت کے دکھائیں, پھر جنرل الیکشن کی بات کریں. بڑی مہربانی ریحام خان صاحبہ, آپ کا آواز بھی ڈراپ ہو رہا تھا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ کیسی سیاست ہے؟ 4.25 سال ملے, کوئی کارکردگی نہیں ہے, حالات آپ کے سامنے تھے, گراف ان کا آپ کے سامنے تھا, مقبولیت ان کے سامنے تھی. 2 مہینے پہلے کہتے تھے ادارے ہم سب سیم پیج پہ ہیں, آج اداروں کو کبھی نیوٹرلز کہتے ہیں, نیوٹرلز نہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا, سب کچھ کہتا ہے. یہ کیسی سیاست ہے؟ سیاست تو سیاسی میدان میں ہوتی ہے. عمران خان کو تو اتنا بھی سیاسی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے آ کے اسمبلی کے اندر. کیا کہیں گے میر صاحب, آپ کیا عمران خان صاحب کو سیاستدان کہتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے یہ واحد ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ انہوں نے سیاستدان سے لے کر تمام اداروں کو جو ہے کنٹروورشل بنا دیا ہے. ان کا کام جو یہ الیکشن سے پہلے 2018 سے پہلے کے الیکشن سے پہلے جو ہے, جو ان کے کام تھے, جو یہ ان کی باتیں تھیں, وہ یکسر چینج ہو گئی ہیں. اور پھر جب یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو یہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہے. گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان کو 2 طرح کے سٹیپس لینے چاہیے تھے. ایک ایمرجنسی سٹیپس تھے اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا چاہیے تھا. شارٹ ٹرم پالیسیز پہ جو حالات خراب تھے ملک کے, جس طرح کے ICU پہ ایک ان کو پاکستان ملا تھا, ان کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. ان کو انہوں نے اگنور کیا. لانگ ٹرم پالیسیز کو انہوں نے اگنور کیا. ان کی پرائورٹیز پہ یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو کنٹروورشل بنایا جائے, جو انہوں نے بنایا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنایا. دیکھیے, ملک کے اداروں کا اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنی آرم فورسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ان کا ایک کام ہے اور وہ اپنے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ میں اتنا دم خم ہوتا تو جب سیلاب آتے ہیں تو پھر آپ اپنی ایک فورس نے اٹھاتے اور وہاں لگاتے سول فورس کو کہ وہ کام کرتے. یہ آپ کی آرم فورسز ہی آتی ہیں سیلاب میں, ارتھ کوئکس میں, ایون پولیو میں, الیکشنز میں, کوئی ایسی جو نیم دا تھنگ, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وہ آرم فورسز کو آپ بلا رہے ہیں اور پھر آپ ان کو کنٹروورشل بھی بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی الفاظ ادا بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میری شاید زبان بھی گندی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پراپر اسٹریٹجی بنائیں اور اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں, الیکشنز کو جلدی کریں, ارلی الیکشن کی بات نہ کریں. اسٹریٹجی بنائیں کہ اگر ان کو گورنمنٹ ملے گی تو یہ کیا کریں گے, اور پلیز پہلے سے لوگ چن لیں. یہ پھر اس کے بعد یہاں سے ادھر سے ادھر سے امپورٹڈ لوگوں کو یہ لے کے آتے ہیں, دوسروں کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں. لوگ ان کے ساتھ امپورٹڈ سارے بیٹھے تھے, اور پہلے بھی آپ کے ساتھ آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ اگر اپنی کیبنٹ کو دیکھیں تو ان کی کیبنٹ میں وہی لوگ ہیں جو کہ گزشتہ جو حکومتیں تھیں ان پہ جن کو کرپٹ کہا جا رہا تھا, جن کو کہہ رہے تھے بے ایمان تھے, وہ سب انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ماں سوائے 1-2 کے. اور اس کے بعد ان کو بھی یہ چینج کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہم ان کی جو ہے دیکھیں گے کہ ان کے کام کتنے اچھے ہیں. کام جس کا کام زیادہ خراب ہوتا تھا اس کو اس منسٹری سے نکال کے دوسری منسٹری میں دیتے. تو یہ غلط کرتے رہے. پولیٹیکل اکانومی آپ کو خود پتہ ہے, سیاست مضبوط ہوگی, مستحکم ہوگی تو معیشت بھی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ذاتی مفادات ہوتے ہیں, اپنے عوام کے مفادات نہیں ہوتے. ایک اس کی تاریخ ایک بڑی پڑی ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کے اوپر, جس طرح آپ نے بھی کہا ایک چارٹر ہونا چاہیے اور لانگ ٹرم ایک آپ کا پلان ہونا چاہیے, اسٹریٹجی ہونی چاہیے, وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پولیٹیکل اکانومی جو اگر آپ اس کو نام کے حساب سے دیکھیں, جتنی آپ کی اکانومی ہے اس کے پیچھے پالیٹکس ہے, آپ کی جیو اکانومی کے پیچھے جیو اسٹریٹجی. لہٰذا آپ بلاکس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی اکانومی وہاں سے اوپر یا نیچے ہوتی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب تک ملک میں نہیں ہوگی کوئی بندہ انویسٹ نہیں کرے گا, نہ آپ کے انویسٹرز, نہ آپ کے جو چیمبر آف کامرس وغیرہ ہیں یا جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے, کوئی نہیں کرے.
باہر سے لوگوں کے آنے کی تو دور کی بات، جو اپنے یہاں پہ انویسٹرز ہیں ایون وہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یا تو انڈسٹری چلتی ہوئی رک جائے گی، یا اور جو نئی انڈسٹری لگنی تھی وہ یہاں آنے کے بجائے وہ بنگلہ دیش یا دوسرے ملکوں میں چلی جائے گی۔ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کے 60% سے پلس آپ کے یوتھ ہے، آپ وہ یوتھ کو انمپلائڈ اپ کر دیں، ان کو ان کے معیار کے مطابق یا ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق، جو جیسے میں یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں تو اس گریجویٹ ہو کے جب باہر نکلیں اور ان کو جابس نہیں ملیں گی تو کیا کریں گے؟ وہ یا تو چوری کریں گے یا شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے، اور اگر جو بہت ہی اچھے پڑھنے لکھنے والے ہوں گے جن کو پیسے ہوں گے وہ برین ڈرین کی صورت میں باہر چلے جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا؟ ملک کا۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ڈیٹریمنٹل ہے آپ کی اکانومی اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی واپسی کی طرف ریورس ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو حالیہ گورنمنٹ ہے، یہ اس سے پہلے والی یا اس سے پہلے والی، تو ان سب کو ایک پیج کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے رہنا پڑے گا۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو بنی، جو پارلیمنٹ کی بنی، اس میں جا کے یہ ڈسکس کریں اور ایک سنگل ایجنڈے کے اوپر چلیں کہ پاکستان فرسٹ۔ جیسے MNA صاحبہ کہہ رہی تھی، آرم فورسز کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، مختلف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آرم فورسز موریل پہ لڑتی ہیں، سب سے مشکل کام دنیا میں جان دینا ہے، اور اگر سپاہی یا آفیسر کو جو کہ ایک ان نون اینیمی ان کیس آف ٹیررزم کے اوپر لڑ رہا ہے، پیچھے انڈیا کے ساتھ ادھر لڑ رہا ہے اور اپنی 100% دے رہا ہے، لیکن جب اخبار یا اس ٹی وی کے اندر وہ اپنے اوپر تنقید سنتا ہے تو اس کا دل بہت جو ہے وہ رنج میں آتا ہے اور اس کا morale ڈاؤن ہوتا ہے۔ دو ہمارے آفیسرز، ہمارے جوان وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ اپنے نمبر 1 کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ کریں۔ میں جنرل باجوہ کا بھی کے لحاظ سے میں ایک شاید کہنا چاہوں کہ ان کا احسان ہے کہ وہ جتنے آپ کے خلائی مخلوق کے ٹائٹل دینے، جتنا آپ کو ادارے کہنا، اسٹیبلشمنٹ کا نام دینا، امپائر کی انگلی دینا، یہ سب اس قسم میں ناموں سے انہوں نے ونس فار آل ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن انہوں نے کہا جی آپ ہم وی آر اوے فرام دا پالیٹکس، کرو جو کرنا۔ اب اس میں پازیٹیوٹی کہاں ہے؟ اس چاہے آپ کو تنقید ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ نیوٹرل کس کے ہیں، تو کیا آپ چیف جا کے یا آرم فورسز یا آفیسرز جا کے کیا پولیٹیشین سے کہیں ایسا نہ کرو؟ یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ نیوٹرل سے وہ ہونا بھی چاہیے، ان کو سائڈ ہونا چاہیے۔ آپ کا پولیٹیکل سسٹم میچور ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے گڈ اور بیڈ، ایزی گڈ اور بیڈ۔ اگر کسی کو لوٹا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں، لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگوں میں شعور آ رہا ہے۔ یہ لوٹے کا لفظ، یہ جو آپ کو وہ کہتے ہیں آپ کی ضمیر فروشی، لائلٹی کے اوپر غداری، یہ کوئی بات ہے غداری والی کرنے؟ میں نے تقریباً میکسیمم پولیٹیشنز کا میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، ہمارے یونیورسٹی میں آتے بھی ہیں، آپ ان سے ملیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے جیمز ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ہو کے سوچتے ہیں یہ لوگ اور اپنے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ کسی کو غدار کہنا کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بیچیں؟ نو۔ صاحب جو سیاسی فیصلے ہیں وہ تو سیاسی میدان میں ہونے چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اس نے بڑا ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا آپ کریں، آپ 3rd ٹینیور چل رہا ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ آگے اب آئیں گے۔ ابھی عمران خان آئینی طریقے سے گئے ہیں سر، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، نو ووٹ آف کانفیڈنس ایک آئینی طریقہ ہے، جمہوری طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، اس سے گئے ہیں۔ وہی فیصلہ یا تو میدانوں میں، یا تو آپ کی اکانومی کمزور ہوگی، یا تو آپ عدالتوں میں لڑیں گے، یا تو آپ پریس کانفرنس کریں گے، یا تو آپ جلسے جلوس کریں گے۔ انتظار ان سے نہیں ہوتا، 4 سال انہوں نے دیکھ لیے، ان کے 3 مہینے ہیں، کہہ رہے ہیں انہوں نے ملک، یہ ایک تو ایک مانتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا وہ پچھلا تھا انہوں نے خراب کیا ہے، پوری اکانومی وہی ذمہ دار ہے، کہتے ہیں ہم سے ہوا ہی نہیں۔ یہ کس طرح پلان شفٹ کرتے ہیں سر؟ دیکھیے پولیٹکس نام ہی اس کا ہے کہ آپ اپنی جو اسٹرینتھ کو اوپر یا نیچے کرتے ہیں وہ آپ ڈائلاگ سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنی اسٹرانگ ہوں، پی ٹی آئی اسٹرانگ ہوتی تو ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے نہیں آتے۔ ان کی پولیٹکس، ان کی جو پارٹی کے اندر شاید لوگ تھے وہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنا کلب چینج کیا فرام ون ٹو اندر۔ کیوں کیا، کیسے کیا؟ الزام لگ رہے ہیں پیسے لے لیے، اور آئی ڈونٹ نو پیسے لیے نہیں لیے، لیکن کچھ خلا تھا۔ ایک جب سیاستدان کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑتا ہے، شہری کہہ رہا ہوں، ناٹ ایز این ایکسپرٹ، کوئی وجہ ہوتی۔ تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز بھی میرے خیال میں اس جو سارا ایپیسوڈ ابھی چل رہا ہے جس میں
आर्म फोर्सेज जो शायद नेशनल सिक्योरिटी के मौके पे कहते हो प्लीज डोंट डू इट बिकॉज ये लीड करेगी आपको इनस्टेबिलिटी की तरफ जो कि आपके हक में बेहतर नहीं है। तो वो प्राइम मिनिस्टर को जाके शायद सजेस्ट करते होंगे, प्राइम मिनिस्टर उसमें से कुछ बाय करते हैं, कुछ नहीं बाय करते। तो लिहाजा पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर होने जा रहा है। आप देखिए कि इंशाल्लाह 2 से 3 सालों के अंदर जो आपकी नेक्स्ट जो भी पार्लियामेंट आएगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा अथॉरिटी होगी, ज्यादा तरीके के साथ लोगों की खिदमत कर सके। सर एडम ग्रांट ने एक चीज लिखी थी, 4 किस्मों के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिशियंस, विद ड्यू रेस्पेक्ट में लिखा उन्होंने, मैं अब आप नाराज मेरे ऊपर नहीं होगा, उन्हें 4 किस्म के लोग लिखे थे। एक तो लिखा था पॉलिटिशियंस, वो क्या करते हैं, किस तरह बेवफाई करते हैं, किस तरह सुच करते हैं, किस तरह लॉयल्टी बेचते हैं आपको। दूसरा लिखा था उसने एक प्रोसिक्यूटर होते हैं, प्रीचर होते हैं, दूसरा साइंटिस्ट होते हैं जो पढ़ते लिखते सब कुछ यही करते। हमें यहाँ तो यही लोग मिले हैं ना, जाएं तो कहाँ जाएं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी, आपके सामने है, इनसे 12-13 महीने इंतजार नहीं होता, इलेक्शन करवा लें, क्या इलेक्शन करवाने से हमारी मैशियत बेहतर हो जाएगी, क्या कहें? देखिए अभी मीर साहब आपने पहले जो क्वेश्चन किया था ब्रिगेडियर साहब से, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी। देखिए आप ये जो लोग होते हैं ना कि जी वो उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील कर ली और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए हो, बात सिर्फ ये है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक ये आपके मुल्क का निज़ाम में डेमोक्रेटिक रवैया नहीं आ सकता। सबसे पहले तो लीडर जो हैं वो अपने अंदर डेमोक्रेटिक रवैये लेके आइए। खान साहब का जब हम पर्सनालिटी का एक एनालिसिस करते हैं तो उसमें यह है कि उनमें डिक्टेटरशिप है, ही कैन नॉट हियर नो। वो उनको ये है कि आपने उनके सामने यस कहना है, यस बॉस कहना है। तो यस बॉस नहीं होता डेमोक्रेसी में, आपने लोगों की राय का एहतराम करना होता है। एक चीज़, अब इस पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं वो इधर उधर से एटीएम मशीनें आके बैठी हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। और उन एटीएम मशीनें जो हैं अगर वो इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनके बैक ऑफ माइंड कुछ चीज़ें थी कि अगर हम 1 करोड़ लगा रहे हैं तो 10 करोड़ हमने कमाना भी है। तो 10 करोड़ जिस तरह से कमाना है वो खान साहब को पता था, बच्चे नहीं हैं वो। फिर उसके बाद यहाँ जब वो आए हैं उन्होंने जो जिस तरह से जिन जिन लोगों को आसरे दिए हुए थे वो आसरे वो कोई नहीं हुए। इलेक्शन के बाद वो यकसर उन्होंने अपनी आंखें नज़रें तब्दील कर दी। अब ये है कि बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको ठीक कैसे किया जाएगा, अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा। वो लोग जिनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, वो लोग जो कि ये कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, उन लोगों को आपने सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। वो लोग असेंबलियों में जाएं और लेजिस्लेशन, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लेजिस्लेशन करें। इस बात पे काम करना शुरू करें कि आपके जो छोटे शहर हैं उनको अपग्रेड किया जाए। जो स्टूडेंट्स की, जो हम यूथ की बात करें ना, उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, चांद से नहीं मिलेंगी। यहाँ हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से क्रिएट करनी है कि छोटे शहरों को अपग्रेड करें, वहाँ आप और इंडस्ट्रीज जो है ना, मुल्क में इंडस्ट्रीज नहीं लगाएं। ब्रेक का टाइम का फिर मैं आपकी ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं।